تیسرا سوال. السلام علیکم جی. تیسرا سوال جو ہے بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ کافی لمبا چوڑا سوال پھر اس میں سے میں نے نکالا ہے کہ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ بڑے کامیاب بڑے اچھے خاندان ہوتے ہیں اور ان میں پھر زوال جب آتا ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ خاندان ایسے اوپر نیچے کیا ہو جاتا ہے, نیچے کیوں آتے ہیں, زوال کیوں آتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ سوشالوجی میں دیکھیں نا تو یہ جو ایک فارمولا آپ بتا رہے خاندان کا, یہی فارمولا آپ اس کو اوپر کے لیول پہ لے جائیں تو معاشرے اور قوموں کے لیول کے اوپر یہ ایک ہی آلموسٹ سائیکل ہے. الفاظ فرق ہوں گے شاید, کسی میں جو سٹیجز ہیں جو میں آپ کو سائیکل کی سٹیج بتاتا ہوں ابھی, وہ سٹیجز کی ڈیوریشن کم ہو سکتی ہے لیکن آلموسٹ سیم ہی ایک سائیکل چلتا ہے. اگر آپ نے اس کا ٹیسٹ دیکھنا ہو تو آپ تاریخ انسانی پڑھیں یا پھر آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں. آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں. قرآن پاک میں جو قصص الانبیاء ہیں یا وہ قومیں ہیں جو ڈوبی ہیں, آپ ان کی کہانیاں پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو, ہم نے یہ سوشالوجی پڑھائی نہیں, ہم نے بچوں کو سوشالوجی, اینتھروپولوجی, ہسٹری, اکنامکس جیسے سبجیکٹس پڑھائی نہیں. ان بیچاروں کو سائنس کے اوپر ڈالا ہوا ہے, اکاؤنٹنگ فائنانس پہ ڈالا ہوا ہے. اب ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو کہ آپ کو کامیاب بناتے ہیں اور پھر وہ کون سے کریکٹرز ہیں جو کہ آپ کو ناکام بناتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہوئی ہے تو کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کامیابی اگر ان کو مل جائے گی تو انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے, کیونکہ اگر نہ بچے تو پھر ان کا زوال شروع ہو جائے گا. تو اس کی پہلی سٹیج اگر آپ قوموں کی تاریخ, پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں تو سب سے پہلے سٹیج کہا جاتا ہے کہ فرض کریں ایک معاشرہ یا ایک انسان یا ایک سیولائزیشن یا ایک قوم یا ایک ملک, سب سے پہلی سٹیج آپ سوچ لیں کہ یہ فرض کریں وہ غلامی میں ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھا بنی اسرائیل کی بات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کب آتے ہیں؟ بنی اسرائیل اس وقت غلامی میں تھا. کس کی؟ فرعون کی غلامی میں تھا. اب وہ خیر بہت بڑا ایک واقعہ ہے. آپ اس کو چھوٹے میں لے آئیں کہ ایک لڑکا ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور وہ غلام سے مراد ہے کہ جی وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے ماں باپ کے اوپر, اسے ہر چیز کے لیے باپ کو سے مانگنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے. اب میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ماڈل بہت بڑا ہے. اس کو اگر آپ نے چھوٹا سمجھنا ہو, اپنے گھر پہ لانا ہو, یہ ایک شخص کی انفرادی مثال پہ لانا ہو تو ماڈل میں فرق نہیں ہے, ماڈل وہی ہے, لیکن آپ نے کو اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کرنا پڑے گا کہ اب آپ کہیں گے لے جی میں تو غلام نہیں تھا, تو اس کو بچنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شخص کی غلامی ایک قوم کی غلامی اور ہے. آپ پاکستان کی غلامی دیکھ لیں تو کیا پاکستان انگریزوں کے غلام نہیں تھا 1947 سے پہلے؟ تو یہ ہو گیا پہلی سٹیج کہ جی آپ کسی نہ کسی طریقے سے سلیوری کی سٹیج میں ہیں یا آپ کی فریڈم کرٹیل ہوئی ہے. اب یہ تاریخ یہ کہتی ہے, ہماری سوشالوجی اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلی جو طاقت ہے جو آپ کو اس غلامی سے نکال سکتی ہے, اس طاقت کا نام ہے فیتھ, ایمان. ضروری نہیں کہ آپ مسلمان ہوں, یہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی فیتھ, آپ کا فیتھ اپنے اوپر ہے, آپ کا فیتھ انوائرمنٹ پہ ہے, آپ کا فیتھ قدرت پہ ہے, آپ کا فیتھ آپ گاڈ کہتے ہیں, آپ بھگوان کہتے ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم مسلمان ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. فیتھ, یو ہیو اے فیتھ. یہ جو فیتھ کی طاقت ہے, اور یہ وہی فیتھ ہے جس کا ستیہ ناش ہم نے پچھلے انڈسٹریلائزیشن میں کے بعد سے ساری دنیا میں سب سے جو چیز, یہ جو ڈپریشن ہے, یہ جناب ہوپ لیسنس ہے, یہ جو نیگیٹیوٹی ہے, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے آپ اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو کیا ہے؟ لیک آف فیتھ. کامیاب نہیں ایک آدمی ہوتا لیک آف فیتھ. تو ایک ایمان کی طاقت ہے, اردو میں اس کو ایمان کہہ لیں. اب میں نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ ایمان صرف وہ نہیں ہے اسلام والا ایمان, یہ ایمان ہے, یہ فیتھ ہے. آپ کے سامنے پاکستان کیسے بنا برِ صغیر؟ فیتھ, ہم لے کے رہیں گے پاکستان, ہم لے کے رہیں گے.
یہ ہوا اس وقت ایک یہ انہونی بات تھی. آپ کو سوچیں کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہوگی. جتنے ملک بھی آزاد ہوئے ہیں وہ اسی طاقت کی بیس پہ آزاد ہوئے ہیں. جتنے معاشرے بھی آزاد ہوئے ہیں, جتنے معاشروں نے بھی محنت کیا ہے, جو لوگ بھی چل پڑتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کے چل پڑتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایگزامپل لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو چھوڑ کے کس طاقت سے باہر نکل پڑے تھے؟ خالی ہاتھ. ایمان. یہ وہ طاقت ہے جو آپ سے انہونی کروا دیتی ہے. یو ہیو اے فیتھ, یو ہیو اے بلیو کہ آئی کین ڈو دیٹ. یہ اتنی بڑی طاقت ہے, اور یہ وہی طاقت ہے جس کا ہم نے پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جب ایرا پچھلے 20ویں صدی میں آپ نے دیکھا ہے, اس میں ہم نے ایز اے امہ بھی, ایز اے نیشن بھی, اور ورلڈ وائڈ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ فیتھ کی طاقت کا ستیہ ناش پیدا کیا, جس کی وجہ سے بہت سی مسائل آپ کو نظر آتے ہیں. ایمان جب آئے گا, ایمان کیا دے گا آپ کو؟ تھرڈ سٹیج آ گئی. تھرڈ سٹیج میں آپ کو ایمان سے ہمت ملتی ہے. ایمان آپ کو کرج دیتا ہے. تو پہلے غلامی میں تھے آپ, غلامی میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ فیتھ آئے گا, امید آئے گی. اس کے بعد جو فیتھ ہے, ایمان کی طاقت ہے, یہ آپ کو ہمت دیتی ہے, کرج, حوصلہ دیتی ہے. آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جو آگے جو بغیر اس قوت کے, ایمان کی قوت کے, ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. فرض کریں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جناب اتنی بڑی نوکری چھوڑ دی, میں نے اپنا کارپوریٹ کا کیریئر چھوڑ دیا, لیکن سوال مجھ سے لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ جی آپ کو کیا طاقت تھی, آپ سب کچھ چھوڑ کے آگے, آپ کو کیا چیز تھی جو آپ نے کہا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کر ہی دے؟ یہ آپ کو بتایا ایمان, ایمان کی طاقت ہے. بلکہ کسی نے سوال بھی پوچھا تھا ایمان کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ اس طاقت میں اتنی زیادہ ہے, یہ آپ کو ہمت دیتا ہے. ضروری نہیں کہ 5 نمازیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ میں ایمان بھی زیادہ ہوگا. تو یہ ایمان, پہلی سٹیج غلامی, دوسری سٹیج ایمان. ایمان سے کیا ملا آپ کو؟ ہمت. اب ہمت سے بات چوتھی سٹیج کیا آتی ہے؟ جب آپ ہمت آ گئی, کرج آ گیا, حوصلہ آ گیا, تو آپ کو آزادی مل گئی. آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ بھی دیکھ لیں, آپ کے سامنے بنی اسرائیل کو بھی دیکھ لیں, انڈیویجول لیول کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, آپ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے وقت بھی آپ دیکھ لیں. وہ کیا چیز تھی کہ قریش کی غلامی سے کیا چیز لوگوں نے قربانیاں دے کے, وہ صحابہ نے کیا چیز تھی جو انہوں نے جانیں دیں, وہ کیا چیز تھی کہ انہوں نے اپنا گھرانہ, اپنا خاندان, اپنا سارے کا سارا علاقہ چھوڑ دیا. ایمان, اس نے اتنی ہمت دی تو ان کو پھر آزادی ملی. اب یہ تو 4 چیزیں ہو گئی. آزادی مل گئی. آزادی جب ملتی ہے تو پھر آگے کیا آتا ہے؟ آزادی سے آپ کو خوشحالی مل جاتی ہے, پراسپیرٹی آ جاتی ہے. پاکستان میں بھی آپ کو لگا کہ شروع میں آپ دیکھیں کتنی پراسپیرٹی الحمدللہ آئی تھی. پاکستان جیسے ملک نے کتنے بڑی بڑی طاقتوں کی ہیلپ کی اس دور میں. پاکستان ایک رول ماڈل ملک بن کے سامنے آیا, بہت خوشحالی ہوئی. اسی طریقے سے اگر وہ ایک شخص گھر سے نکلا یا ایک خاندان گھر سے نکلا, اس نے جناب اس غلامی سے باہر نکلا, ایمان کی طاقت نے اس کو ہمت دی, اس کو آزادی ملی, اس نے بہت محنت کی, اس کو خوشحالی مل گئی. ایک آدمی سیلف میڈ ہے, اس کا بھی اگر آپ یہی ماڈل لگا لیں تو یہ سب کچھ آپ کو ایسے ہی ہوتا نظر آئے گا. تو یہ 5ویں سٹیج پہ آپ پہنچ گئے اور خوشحالی آ گئی, ابنڈنس آ گئی, پراسپیرٹی آ گئی, آپ کامیاب ہو گئے دنیاوی طور پہ بھی, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. پاکستان میں بھی, معاشرے میں بھی, خاندان میں بھی. اچھا اب ہوتا کیا اس کے بعد؟ میں اکثر کارپوریٹ کا میں ایڈوائز کرتا ہوں, میرے پاس کئی گروپس آتے رہے ہیں جو کہ بڑے ہی لو مڈل کلاس کے بچے, انہوں نے جناب کئی سال پہلے اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی کچھ کرنا چاہیے, نسلیں بدلنی چاہیے. 4 دوستوں نے مل کے کمپنی شروع کی, اور اسی سائیکل میں سے گزرتے گزرتے وہ کمپنی اتنی بڑی ہو گئی آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نام نہیں لے سکتا, اس طرح کے 2-3 میں وہ واقعات ہیں, میرے کلائنٹس رہے ہیں. اچھا وہ خوشحالی آ گئی. اب خوشحالی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ یہ مین پوائنٹ ہے جو کہ ہم سب کو سوچنے کی اور اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ہی خوشحالی آتی ہے نا, تو سب سے پہلے جو فتنہ آتا ہے نا, اس فتنے کا نام یہ ہے خود غرضی, سیلفشنس. آپ نے امیر زادے بڑے سیلفش ہوتے ہیں. جتنے زیادہ آپ امیر لوگوں کو دیکھیں گے اتنے آپ ان میں خود غرضی دیکھیں گے. ہم اس کو ڈفرینٹ الفاظ سے بتاتے ہیں. میں آپ کو اس وقت سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی کے حوالے سے بتا رہا ہوں.
تو آپ کے سامنے خود غرضی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, سیلفشنس نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. خوشحالی کے بعد لالچ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو خود غرضی جو ہی آتی ہے, اس کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاپرواہی آ جاتی ہے. ان چیزوں کو جس کے بارے میں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے, اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہی, اپنے جو آپ کے قومی فرائض ہیں اس سے ذمہ دار اپنی اس سے لاپرواہی, انسانیت کے رشتوں سے لاپرواہی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اس سے لاپرواہی, آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر آپ فیملی کے کیس میں بات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی فیملیز ہیں, کسی کو یہ نہیں پتا بچہ کدھر ہے, بیٹی کدھر ہے, اور جناب وہ ویسے بہت بڑا خاندان ہے, لاپرواہ ہیں, وہ ہر ایک کی اپنی اپنی دنیا ہے. تو یہ لاپرواہی آتی ہے. لاپرواہی سے بے حسی پیدا ہو جاتی ہے, پیپل بیکم انسینسٹیو. آپ کو پاکستان میں بھی یہ نظر آتا ہے, خود غرضی پیدا ہوئی, خود غرضی سے لاپرواہی, سڑکوں کا ستیہ ناز, ملک کا بیڑا غرق, درخت کاٹنے شروع کر دیے, ذمہ داریوں سے کوتاہیاں کرنی شروع کر دی, بے حسی, لوگ مر رہے ہیں, جانور مر رہے ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں, جسٹس کا انصاف کا نظام کا ستیہ ناز پھرا ہوا ہے. بے حسی آپ کو نظر آتی ہے. پاکستان کے اندر بھی کتنے سالوں سے آپ کو نظر آ رہی ہے, تو آپ کو اس خاندان میں بھی بے حسی نظر آنی شروع ہوتی ہے. بے حسی جب آپ ایک سٹیج میں رہتے ہیں, تو اب آپ اس کو پھر ریلیٹ کیجئے پاکستان سے. اس بے حسی کے بعد کیا آتا ہے, دوبارہ سے آپ کی ریلائنس ہو جاتا, آپ پھر سے ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے وہی سٹیج ہے پاکستان کی کہ اتنی پراسپیرٹی دیکھنے کے بعد جب یہ ہماری لالچ آیا, خود غرضی آئی, لاپرواہی آئی, تو ہم لوگ بھی, ہمارے اس دور کے جو لوگ تھے, انہوں نے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے. ان کو اپنی ذاتوں میں پڑ گیا, وہ ہمارے بڑوں کی باتیں ہی بھول گئے کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے لیا تھا. تو وہ جو ان کی خود غرضی بے حسی سے خود غرضی, لاپرواہی اور بے حسی سے ہوتی ہوئی اس سٹیج پہ آیا کہ وہ ملک جو لوگوں کو فنڈ دیتا رہا, وہ ملک خود ڈپینڈنٹ ہو گیا لوگوں سے قرضے لینے پہ. تو اس کو کہتے ہیں پھر ڈپینڈنٹ ہو گیا. یعنی کہ وہ ایئر لائن پی آئی اے کی جو لوگوں کو پڑھاتی رہی, جو لوگوں کے پائلٹس کو دنیا میں ٹرین کرتی رہی, وہی اس وقت آپ کے سامنے کیا حالت جا رہی ہے آج کل. اور یہ سٹیج کہاں سے آئی ہے, یہ خوشحالی دیکھ لی پی آئی اے نے, اپنا اپ ٹائم دیکھا, اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اور زوال کے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے خود غرضی, پھر آئی جناب لاپرواہی, پھر شروع ہوئی بے حسی, اور آخر میں پھر آپ ڈپینڈنٹ ہونا, انحصار آپ کا شروع ہو جاتا ہے. اور جب انحصار شروع ہوتا ہے, جب آپ قرضے لوگوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ فائنلی وہ جو 9ویں سٹیج ہے اس سے آپ دوبارہ پہلی سٹیج میں, یعنی کہ یہ 9ویں سٹیج ہے انحصار, یعنی کہ آپ کی پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, غلامی, ایمان, ہمت, آزادی, خوشحالی, خود غرضی, لاپرواہی, بے حسی اور انحصار. یہ 9 ہو گئی. 9 کے بعد 10ویں سٹیج پھر اسی میں آپ آ گئے, اور 10ویں سٹیج پھر غلامی ہے. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے پاکستان اس سٹیج میں گرے. یہ ایک سائیکل ہے, یہ سوشل سائیکل ہے, یہ فیملی سائیکل ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, لیکن یہ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, آپ خاندانوں کو یہ بتانے کی, جو بھی آپ کو خاندان اوپر جاتے ہیں اور نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اسی سائیکل میں سے گرتے ہیں. اس خود غرضی کی وجہ سے یہ ایک ایسی بیماری ہے, خوشحالی کے فوراً بعد جو انسان کو اندر دیمک لگتی ہے نا, پہلا جو سٹیپ آتا ہے, شیطان کی یہاں سے بات کال شروع ہوتی ہے, وہ اس خود غرضی سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایز اے امت, ایز اے قوم, پاکستانیوں کو یہ سمجھائے, اور اپنے بچوں کو سمجھائے, اولادوں کو سمجھائے کہ یہ ایک نیچرل سائیکل ہے. اگر تم نے یہاں پہ شعوری طور پہ اس کو نہ روکا, تو تم لاشعوری طور پہ خوشحالی کے بعد خود ہی آٹومیٹکلی خود غرضی میں گرو گے. تو یہ ایک شعوری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اپنی کامیابی کو روکا جائے, اور اپنے اندر, اپنے خاندان میں, اپنے ادارے میں, اپنی کارپوریشن میں, اپنے ملک میں, اپنے معاشرے میں خود غرضی پہ نہ آیا جائے. تھینک یو.